ایک چھوٹی سی کتاب میں پڑھا تھا بچپن میں، محبت انمول موتی ہے، انمول جس کا کوئی مول نہیں، اس کو دیکھ کر خرچ کرو کہاں خرچ کر رہے ہو، اس کو دیکھ کر خرچ کرو کہاں خرچ کر رہے ہو۔ دیکھا تم نے، بعض آدمی کو کبوتر سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، گھر والے کہہ رہے حج کو چلا جا، مانتا ہی نہیں۔ یہ مثالیں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس نے دل دے دیا ہے کبوتروں کو، نہ نماز بھی پڑھنے جا رہا، حج کو کہہ رہے ہیں حج کو نہیں جا رہا ہے، وہ دل دے دیا ہے، اس نے محبت کر لی کہاں سے؟ کبوتروں سے۔ بس یہ تو ایک مثال ہے، کتنے جانوروں سے لوگ، کتے سے محبت، کتے سے محبت، ہاں، بکری چرانے کو بے عزتی سمجھتے ہیں اور کتے کو ٹہلانے میں عزت سمجھتے ہیں۔ کیوں ہے یہ اس کتے سے محبت ہو گئی ہے، اس قدر محبت ہو گئی ہے، اس کو صابن سے نہلا رہا ہے، صبح ہی اس کو بیت الخلاء کرانے کے لیے لے جاتا ہے، بڑی محبت ہو گئی، پاس رہتے 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 مناسبت ہو گئی، اندر دل میں گھس گیا۔ ہاں سنو، سمجھو، غور سے سمجھو بات کو۔ ایک آدمی آیا جو 3 دن میں گئے تھے تبلیغ میں، ایک نوجوان، مجھے اس کو اتنا انس ہو گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی اس کے بغیر۔ ہاں سمجھو کیوں ہو گیا؟ اسی کے پاس بیٹھتا تھا، اسی کے پاس لیٹتا تھا۔ یہ غیر محسوس طریقے سے اندر میں دل میں گھس جاتا ہے ساتھی، غیر محسوس طریقے سے، یہ نہ نیند آوے نہ جی لگے۔ سمجھو بات کو توجہ کے ساتھ۔ اس سے سمجھ میں آئی وہ بات جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر ظہر کی نماز جس کے پاس پڑھی ہے، اگر اثر کی بھی اسی کے پاس پڑھ لی، کھچائی ہو گئی، کیا بات ہے اس کی، اسی کے پاس پڑھی دونوں نمازیں۔ وہ اس لیے کھچائی کر رہے تھے کہ اگر اس کو اس سے مناسبت ہوئی، دل میں گھس گیا، تو پھر یہ اسی کو دیکھ کر کتاب میں دیکھنے کا۔ اس میں چھوٹے بڑی قید نہیں ہوتی ہے، اس میں چھوٹے بڑا آدمی محبت کر رہا کبوتر سے، کبوتر کو دل میں گھسا لیا۔ اس میں یہ دل جو ہے، یاد رکھو، ایک تو یاد رکھو، دل، اپنا دل بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھو، اپنا دل بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جملہ یہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ انس گھستا ہے غیر محسوس طریقے پر، غیر محسوس طریقے سے اندر میں گھس جاتا ہے۔ اس لیے دل کو جس وقت میلان ہو رہا نا کسی طرح، بس اسی وقت رک جاؤ۔ بس کسی کوٹھڑی میں جی بھینسا گھسنے لگے، ایک منہ پہ مار دو چھٹی، اور جب اندر گھس جائے پونچھ پڑے کھینچو جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے جی، بھوکا نہ دیکھے جھوٹا بات، جی نندا نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، عشق نہ دیکھے ذات پات۔ وہ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، نماز کی جان نکل جائے گی، کتاب کی جان نکل جائے گی، مطالعے کی جان نکل جائے گی، بس پھر تو وہی نظر آئے گا، پھر تو وہی نظر آئے گا جس سے انس ہو گیا۔ اس لیے اپنے دل کو بڑا سنبھالنا ہے۔ آج جس کے ساتھ ٹہل تو جی لگ رہا ہے، اگر دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، نہیں اس سے دل کو ہٹا لو، ورنہ تو پھر کل کو پھر وہی، پھر پرسوں کو پھر وہی، اور بس آہستہ آہستہ اس سے طبیعت جو ایسی مانوس ہو جاؤ گی، کل کو تم ہٹانا چاہو گے، ہٹنے کی نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہیں پاس میں کچھ دور پہ ایک بستی ہے، بڑے میاں ہے، بڑی عمر کے، تھوڑے ہی نہیں، بڑی عمر کے، جس کے لڑکے جوان، اب اندازہ لگا لے، جس کے لڑکے جوان، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ ٹیمپو چلانے والے سے انس ہو گیا۔ ٹیمپو چلانا کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہر وقت جو ہے اسی کے ساتھ بیٹھا پھرے، ہر وقت اس کے گھر والے کہیں جی ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں یوں کہیں، دیکھو تمہارا ابا ہر اس کے ساتھ پھرتا رہتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا؟ اب بھائی دے، بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، نہ عزت کا پتہ نہ ذلت کا پتہ، انس ہو گیا بس اس کو، اس سے انس ہو گیا۔
اس لیے پردے کا اہتمام کرایا جاتا ہے عورتوں کے لیے، پردے کا اہتمام۔ مردوں کی بات بتا رہا میں، یہ مردوں کی بات، اسی سے اندازہ لگا لو کہ پردے کا اہتمام کیوں کرایا جاتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لو۔ مرد کا سنبھالنا مشکل ہے جی، تو عورت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے وہ فون پہ لمبی لمبی بات کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھی، لمبی لمبی جو بات ہونے لگی فون پر، بس اسی سے یہ حال ہو گیا، شادی کرانی تھا اس سے کرانی، میں زہر کھا رہا نہیں تو یہ دیکھو بغیر دیکھے ہی صرف انس ہو گیا ہے بات سے بات میں۔ اس لیے بھائی دوستو ہر وقت چوکنا رہو۔ اس وقت میں ایسی زہریلی ہوا چل رہی ہے، یعنی ماحول اتنا زہریلا چل رہا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ساتھی سے بھی چوکنا رہو جی، پڑوسی سے بھی چوکنا رہو جی، کس سے بات کر یہی تو اس سے سمجھ میں آئے گی بات۔ تھانوی رحمۃ اللہ کیوں فرماتے ہیں کیا؟ بری بات تو کرنی نہیں، اچھی بھی نہیں کرنی، چپ رہو۔ بعض مرتبہ ایک بول میں انس ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ایک بول میں نفرت ہو جاتی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب، تمہارے سمجھ میں نہیں آنے گا۔ بڑی مستقل پٹائی ہوتی تھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی سخت۔ کون کرتے تھے؟ یحییٰ صاحب رحمۃ۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے خود جی، جس کے اندر اختلاط کا مرض ہوگا وہ ناکام ہو کے رہے گا، خواہ کتنا بھی ذہین ہو، اور جس میں اختلاط نہیں ہے وہ کامیاب ہو کے رہے گا، چاہے کتنا بھی کند ذہن ہو۔ اس اختلاط سے یہی مراد ہے، بس ایسی مناسبت ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ایسی مناسبت چاہے کتے سے ہو جائے، چاہے بندر سے ہو جائے، اور چاہے جو ہے وہ جی تتر سے ہو جائے، اور چاہے کسی ساتھی سے ہو جائے، بس ایسی۔ ہاں یہی تو ہے۔ وہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کرے پہ پانی پھر جاتا ہے جی، تین چیزوں سے۔ تین چیزیں کیا ہیں جی؟ نامناسب صحبت، وہ کسی کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، اس سے مناسبت ہوگی، اسی کا ہو کر رہ گیا ہے، کتاب بھی گئی۔ چنانچہ دارالعلوم سے ایک طالب علم آیا، اس نے کہا جی میرا ایک ساتھی اپنے گھر سے اتنا ہائی فائی، بڑا ہوشیار، عقل مند اور مطالعہ اور ذہین اور استعداد والا تھا جی، بس وہ لگ گیا ایک کے ساتھ، مناسبت کتاب سے ہٹ گئی اور ایک آدمی کے ساتھ مناسبت ہو گئی، اجی کسی کام کا نہیں رہا، جیسا گھر سے آتا ایسا بھی نہیں رہا دارالعلوم میں آ کے۔ یہی تو ہے، وہ جو گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی ہے، گھنٹوں کیوں ہوتی ہے؟ وہ مناسبت ایسی ہو گئی، مناسبت ایسی ہو گئی۔ اب بتائیے گھنٹوں باتیں ہو رہی۔ اس لیے بھائی دوستو اپنے دل کی نگرانی رکھو، بہت نگرانی کی ضرورت ہے، بہت نگرانی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی فرمایا کرتے تھے، اب باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو امتحان سے پہلے ہی کہ بھائی اب دوستی قدم، بس کتابیں پڑھ جاؤ۔ دوستی کا بس وہی جو تھوڑا بہت ملنا جلنا تھا وہ بھی ختم۔ اسی سے اندازہ ہو رہا نا کہ امتحان کے موقع پر کوئی کسی سے بات نہیں کرنے کا، بات کب نہیں کرنا ہے؟ مناسبت نہیں ہونے کی، یعنی جو کچھ تھوڑی بہت ہی بات کر لیتے تھے کسی سے امتحان کے موقع، وہ بھی ختم۔ یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ اتنا چوکنا رکھا ہے کہ کسی سے طبیعت ملائی نہیں، اختلاط نہیں کیا ہے۔ جب اختلاط ہو جائے نا، چاہے کیسا بھی ہنگامہ ہو جائے اور کیسا بھی جو ہے وہ اہم وقت آ جائے امتحان کا، وہ اختلاط سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو شیخ حضرت مولانا یونس صاحب، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ساتھ ایسا اختلاط کیا ہی نہیں جس سے ناکامی آئے۔ کئی مرتبہ سنا ہے، بس ہمارا بھائی امتحان کا جب موقع ہم کہے بھائی چلو دوستی واسطے کہتا ہوں کتابوں میں لگ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختلاط کا نہ ہونا ہے۔ کتابوں سے اتنی مناسبت تھی، فرماتے جمعے کی صبح ہی نہاتے دھوتے، کتاب لی، مسجد کو ہم پہنچ گئے، نہ کمرے میں کسی کو پکاتے دیکھتے تھے نہ کھاتے دیکھتے تھے۔ اس لیے بہت دوسری بات کیا فرمائے؟ نامناسب کھانا، منڈے میں جا کے منڈ گئے، جہاں جو ہے وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ولیمے کا بھی سلیمہ بنا دیا ہے، عورتیں ننگی پھر رہے ہیں، جا کھانا کھا رہے، یہ مناسب نامناسب کھانے
شکوک و شبہات والے، یہ چوئیاں کیا ہیں، یہ چوہیاں جی، یہ کھانا، یہ سب کیا ہے، یہ سب مشکوک چیزیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے طلبہ کے، تو نامناسب کھانے، نامناسب صحبت